ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا وآلانا وأولانا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 8 مئی سن 2026 عیسوی 20 ذی قعدہ سن 1447 ہجری بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین کرام، پچھلے جمعوں سے آپ مفصل طریقے سے، مدلل طریقے سے تفصیلات کے ساتھ میں حج کے متعلق سنتے آ رہے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، حج اسلام کی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اور نہ کرنے پر اس کی وعیدیں، اللہ رب العالمین کا عذاب، عتاب، اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو حج نہیں کرنے والوں کے لیے، یہ تمام چیزوں کو آپ نے سنا. اصل میں یہ حج کے جو بانی ہیں، کعبۃ اللہ کے جو بانی ہیں، طوفان نوح کے بعد وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. جب طوفان نوح آیا،
جس سے ساری دنیا تہس نہس ہو گئی، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر ازسر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اپنے گھر کی بنیاد اور تعمیر کروائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کعبۃ اللہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ حج کے جتنے ارکان ہیں جو عام سنتے آئے ہیں، یہ سب تین شخصیات کے اداؤں کا، وفاؤں کا، دعاؤں کا نام ہے۔ وہ تین شخصیات کون؟ دو نبی، ایک نبی کی ماں اور ایک نبی کی بیوی۔ دو نبیوں میں سے پہلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، درمیان میں ایک عورت، ایک نبی کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ایک نبی کی ماں یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی امی جان حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کسی نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا، حضرت حج کس کا نام ہے؟ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان تینوں کی دعاؤں کا، وفاؤں کا اور اداؤں کا نام حج ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ان تینوں کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا مختصر طور پر۔ کعبۃ اللہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کیسی کیسی آزمائشوں میں، کیسے کیسے امتحانات میں، کیسے کیسے حالات میں ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو امتحان لیا وہ امتحان میں 100/100 پاس ہوئے۔ ہر آدمی کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 بڑے امتحانات ہوئے۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ مختصر طور پر تفصیلات میں جائے بغیر میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے بہت زیادہ ہیں، ایک جمعہ نہیں ہوتا۔ کم سے کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک حالات زندگی اگر بیان کرنا چاہے تو مجھ جیسا کم علم انسان 10 12 15 جمعہ تو ہو جائیں گے۔ بڑے اکابر علماء اگر ان کی حالات زندگی پر بیان کرنا شروع کریں تو اور بھی زیادہ جمعہ ہو سکتا ہے، 20 25 50 جمعہ ہو سکتا ہے۔ اتنے بڑے حالات زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔
ہر حالات میں، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئی۔ جب کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارتیں دی۔ اب وہ امتحانات کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماں باپ سے پیدا ہوئے وہ بت پرست تھے، موحد نہیں تھے، بت پرست تھے، ماں بھی باپ بھی۔ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ بھی بت پرست، جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ ماحول بھی بت پرست۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آنکھوں کو کھولا، کفر اور شرک و ضلالت اور بت پرستی کے ماحول کو دیکھا۔ اور ان کا جو باپ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر، وہ بھی بت پرست تھا، بادشاہ نمرود کا خاص آدمی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے، حالات کو دیکھا، مشرکانہ کام کو دیکھا، غور و فکر کیا، والدہ سے کچھ سوالات کیے، یعنی امی سے کچھ سوالات کیے، مجھے کون پرورش کرتا ہے؟ ماں نے کہا میں نے پیدا کی، میں پرورش کر رہی ہوں۔ آپ کو کون پالتا ہے؟ تمہارا ابا۔ ہمارے ابا کو کون پالتا ہے؟ نمرود بادشاہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے عجیب و غریب سوالات تھے ماں کے ساتھ۔ عام طور پر بچے ماں کے ساتھ میں کچھ سوالات کر لیتے ہیں، کچھ مذاق اور کچھ دل لگی اور کچھ ایسی باتیں ماں کے ساتھ کر لیتے ہیں نڈر بن کر، لیکن باپ کے سامنے کسی چیز کا سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ باپ سے تھوڑا اولاد ڈرتی ہے، دور رہتی ہے، لیکن ماں کے قریب رہتی ہے، ہر دل کی بات بتا دیتی ہے، ایک فطری چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوالات کیے اور اس کا جواب یوں ملا کہ میں تجھے پرورش کر رہی ہوں، مجھے تمہارے ابا پرورش کر رہے ہیں، تمہارے ابا کی دیکھ بھالی پرورش بادشاہ نمرود کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا مجھ سے لے کر بادشاہ تک اللہ کا نام نہیں آیا، انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مجھے ماں نے پالا، ماں کو باپ نے پالا، باپ کو بادشاہ نے پالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ماں سے کہا، امی جان، ظاہری اعتبار سے آپ مجھے پال رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے میرے ابا آپ کو پال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے نمرود جو بادشاہ ہے اس وقت کا، وہ ہمارے ابا کو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، لیکن در حقیقت نمرود بادشاہ کو، ابا کو، آپ کو اور مجھے اور ساری کائنات کو جو پال رہا ہے وہ پالنہار جسے رب العالمین کہتے ہیں۔ ماں کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، یہ ہمارا بیٹا کیا عجیب باتیں کر رہا ہے، سوالات بھی عجیب اور باتیں بھی عجیب۔ شوہر جب گھر آیا، بیوی نے
جو انتظامات ہوتے ہیں شوہر کے گھر آنے کے بعد، کھلانا پلانا، سکون سے بیٹھنے کے بعد سوالات۔ بیوی نے سوال کیا، شوہر سے پوچھا، دیکھو جی آج ہمارے بیٹے نے عجیب قسم کے سوالات کیے، یہ سوالات کیے، میں نے جواب دیا۔ میرے جواب کو رد کرتے ہوئے ہمارا بیٹا کہا، ابراہیم نے کہا کہ مجھے اور آپ کو اور نمرود کو رب العالمین پال رہا ہے، جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جبکہ اس ماحول میں نمرود کو خدا مانا جاتا تھا۔ اب اسے خدا ماننا چھوڑ کر رب العالمین کا جب ذکر آئے تو کون ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا، بیٹا ہم نے سنا ہے کہ تم نے تمہاری ماں کے ساتھ میں یہ سوال کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈٹ کر جواب دیا، ٹھیک ہے ابا جان، میں نے یہ سوال کیے۔ اب باپ سے بھی یہی سوال کیا، باپ بھی یہی جواب دیا، ہم تجھے پیدا کیے، ہم تجھے پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، اور ہمیں بادشاہ نمرود پال رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈٹ کر اپنے باپ سے بھی یہی کہا، نمرود نہیں پال رہا ہے، خدا وحدہ لا شریک پال رہا ہے۔ توحید کا پرچم کو بلند کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ڈرے بغیر، نڈر ہو کر۔ پورا ماحول بت پرستی کا تھا، اب یہ دونوں کے درمیان میں بات ہوئی، ماں اور باپ کے، اور باپ جا کر بادشاہ سے کہا، موقع کے انتظار میں تھے۔ اس نوجوان کو بلا کر بات کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ماحول کو دیکھا تھا، پورا ماحول شرک میں، بت پرستی میں۔ جس رب نے پیدا کیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اسے یاد کرنے والا کوئی نہیں، اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ٹھان لیا کہ ان لوگوں کو انہی کے زبان سے کھلوانا ہے، جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، جن کو یہ معبود بنا رکھا ہے، یہ کچھ کام کے نہیں ہیں، ان کے جسم پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ ہٹا نہیں سکتے۔ انہی کے منہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلوانا چاہتے تھے اور موقع کے انتظار میں تھے۔ وہ موقع آیا۔ یہ پہلا امتحان چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، سنو غور سے سننا، ایک کان سے سن کر ایک کان سے چھوڑنا نہیں، اور جمعہ میں یاد رکھو ٹائم پاس کرنے نہیں آنا، جمعہ کو جمعہ بناؤ، جمعہ کی عظمت کو، جمعہ کی قدر کو دل میں رکھ کر مسجد میں آؤ، ورنہ وہ وقت دور نہیں، جمعہ پڑھنے کی کوشش کریں گے لیکن آنے نہیں دیا جائے گا۔ ہوا کہ نہیں ہوا اس سے پہلے؟ ارے بولو، ہوا نہیں ہوا؟ خطبہ سننے ترستے تھے، بیان سننے ترستے تھے، چوری چھپی سے آتے تھے لوگ جب جوش آ گا تھا، مسجدیں کھلی ہیں، بیانات چل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، شام سونگ گیا ہے مسلمانوں کو، جمعہ کی عظمت دل سے نکال رہی ہے، ایک کان سے سننا، ایک کان سے سونا، مسجدوں چھوڑنا، مسجدوں میں آ کو سونے کا مزاج، مسجد سونے کے لیے بنایا گیا۔ یہ بات سنو، یاد رکھو، مسجد میں ٹیک لگا کر بھی نہیں بیٹھنا، یاد رکھو، مسجد اللہ کا گھر ہی ہے، ہماری حالت کتنی خراب کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے گھر میں بشاشت کے ساتھ میں بیٹھنا ہے۔ آج مسجدوں کو شادی محل بنا دیا گیا، اللہ معاف فرمائے، درد ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ قرآن کی آیات ہیں، وہ احادیث مبارکہ ہیں، جو مسجد کی بے ادبی کرنے پر اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے۔
نہ ہمیں بیٹھنے کا ڈھنگ، نہ آنے کا ڈھنگ، نہ جانے کا ڈھنگ، نہ عبادت کا ڈھنگ. کیا سمجھ رکھا ہم لوگوں نے اللہ کے گھر کو؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے. اس کا جو حق ہے یہ گھر کا، اس کے مطابق آنے کی، بیٹھنے کی، عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سستاگی، کاہلاگی، الساگی، چلو جائیں گے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے بیان سن کو، اونگتے اونگتے کی، دل مان رہا کی نہیں مان رہا کی، نکل کو آ جائیں گے. چھوڑو یہ سب. آنکھ بند ہوگی نا، روح نکلے گی نا، اس وقت پتا چلے گا بولنے والے کئی کو بولتے تھے. جمعہ کا دن کیا تھا اور دن کیا تھا، مقدس دنہ کیا تھے، مقدس راتیں کیا تھے، اس وقت پتا چلے گا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام انتظار میں تھے. اور سے سننا اس بات کو، اس بات پر میں نے عرض کیا، سال میں ایک بار میلہ لگتا تھا وہاں اس زمانے میں. پورے میلے میں جاتے تھے باہر. وہی گاؤں میں جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، جو بیمار ہیں، جو چل نہیں سکتے، جو نہیں جا سکتے، وہ گھر میں رہتے تھے. باقی کے مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، بچے، سب کے سب میلے میں جاتے تھے. کھیل کود کے، کھا پی کے، موج مستیاں منا کے، تماشا کر کر شام میں گھر آتے. سال میں ایک بار میلہ لگتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے وہاں. لوگ جانے لگے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، چلو چلو ہمارا میلہ دیکھو. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے کاموں کے مخالف تھے، ان کے حرکتوں کے بیزار تھے. ابراہیم علیہ السلام ان کے حرکتوں سے، ان کے کاموں سے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، نہیں میں بیمار ہوں، چلو آپ جاؤ، میں نہیں آ سکتا. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ابراہیم علیہ السلام بیمار تو نہیں تھے لیکن کیوں کہا انی سقیم. اس کی ایک تفصیلات کو مفسرین نے بیان کیا ہے، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے. جو ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے لیکن لوگوں کے سامنے کیوں کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. وہ کبھی موقع ملے تو اس کی تفصیلات عرض کریں گے، اسی کی تفصیلات میں پورا وقت گزر جائے گا. تو لوگ بلائے، لوگوں سے کہا میں بیمار ہوں، چلے جاؤ آپ. چلے گئے. جانے کے بعد میں ان کا جو رب باڑا تھا، بڑے بڑے، چھوٹے، اس سے چھوٹے، اس سے چھوٹے، جو بت رکھے ہوئے تھے، جن کو یہ خدا مانتے تھے، یہ رزق دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ شادی کروانے والا، یہ تجارت میں اچھی ترقی دینے والا، یہ ہمیں ساتھ دینے والا، یہ الگ الگ نام کے بت رکھے ہوئے تھے جسے بت باڑا کہتے ہیں، بتوں کو جہاں رکھا جاتا ہے. اب یہ جانے سے پہلے اپنے خداؤں کے پاس آ کر پھل فروٹ سامنے رکھا، پوجا پاٹ کرتے ہیں، ناؤ سیب رکھتی ہیں، انگور رکھتی ہیں، موز رکھتی ہیں، کیا کیا کچھ رکھتی ہیں انہوں رکھا. ان کے خداؤں کو خوش کر کے وہ میلے میں گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ جاؤ، اتنی سقیم میں بیمار ہوں، نہیں آ سکتا. دل میں یہ نیت کی جا کر آؤ، تمہارے خداؤں کی درگت بناؤں گا میں، دیکھو گا. چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے موقع کے انتظار میں پہلے سے تھے کہ ان کو عقل سکھانا ہے اور انہی کے زبان سے کہلوانا ہے کہ یہ خدا ہیں کہ نہیں ہیں، یہ نفع کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں، یہ نقصان کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں. انہی کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے بات اور جواب. چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام گھر آئے، بڑا کڑاڑا لیے. کڑاڑی معلوم؟ کڑاڑی، ارے کڑاڑی معلوم کہ نہیں معلوم؟ لے کر آئے. چھوٹے 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 بت تھے نا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا مار کے، مٹی کے بنائے ہوئے، وہ پتھر کے بنائے ہوئے، کڑاڑے سے مارا، ایک کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا اور کسی کا پیر توڑ دیا. چھوٹے 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 جتنے بھی تھے، چھوٹے سے لے کر ایک درمیانی
تمام بتوں کو توڑ دیا. جو بڑا بت تھا نا گرو گنٹال، اس کے کھندے پر کڑاڑے رکھ دیا، اسے کچھ نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کیا، چھوٹے چھوٹوں کو تو مار کے توڑ دیا، کسی کو کچھ توڑا، کسی کو کچھ توڑا، کسی کو کچھ توڑا، لیکن بڑے کو کچھ نہیں کیا. اس کے کھندے پر کڑاڑی رکھ دیا گرو گنٹال کے. چلے گئے. میلے سے شام کو واپس آیا قافلہ، پورے گاؤں والے. آنے کے بعد سب سے پہلے گھر کو نہیں جاتے تھے. رب باڑا جو ان کا رکھا ہوا تھا نا، چھوٹے چھوٹے بت، بڑا بت ان کا جو بتا رکھے ہوئے تھے نا، اس کے اندر جاتے، وہاں پوجا پاٹ کرتے، ان کو خوشامدید کرتے، اس کے بعد میں گھر کو جاتے. حسب معمول شام کو جب آئے گاؤں میں، رب باڑے میں گھس کر کے دیکھا تو اپنے جن کو وہ خدا مانتے تھے، مٹی کے پتھر کے، آؤندے منہ پڑے ہوئے ہیں. کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا کان ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا کلہ ٹوٹا ہوا، کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا پیٹ، کسی کی پیٹھ ستیاناش کر کے چھوڑ دیا. اڑاڑا بڑے گرو گنٹال پر. سب پریشان ہوئے، درہم برہم ہوئے، غصے میں آئے، آگ بگولا ہو گئے. کس نے کیا ہے یہ کام؟ پکڑو اسے. اب لوگوں کو تو پتا تھا ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کے خلاف ہیں، ہمارے کام کے خلاف ہیں، آزر کا بیٹا. کسی نے جا کر بادشاہ سے کہہ دیا کہ ہمارے بتوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. بات چلتے چلتے بات پہنچی کہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے آزر کے بیٹے کے. پکڑ کے لاؤ. گئے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لائے نمرود کے پاس. سب غصے میں چور تھے. اب بادشاہ کا حکم تھا کچھ نہیں کرنا، میرے پاس لانا. لائے. بادشاہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، مجھے تمہاری جوانی پر، اے آزر کے بیٹے، مجھے تمہاری جوانی پر ترس آ رہا ہے. اچھی بات سے یہ بتاؤ ہمارے خداؤں کا حال کس نے یہ کیا ہے؟ موقع مل گیا ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ مجھے کیا پوچھتے ہو؟ تمہارے یہ خداؤں کا حال کس نے کیا؟ مجھے کیا پوچھتے ہو؟ تمہارا جو بڑا بت ہے نا، بڑا خدا جسے تم مانتے ہو، اس کے کندھے پر آلائے قتل، قتل کرنے کا جو آلہ جس کے پاس رہے گا اسی کو قاتل مانا جائے گا. ارے بھائی کوئی مرا پڑا ہے، کسی آدمی کے پاس چھری ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اسی نے قتل کیا. یہی نا، آلائے قتل جس کے پاس ہوگا اسی کو قاتل تصور کیا جائے گا، مانا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ تمہارے بڑے خدا کے کندھے پر جو کڑاڑا رکھا ہوا ہے اسی سے پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا ہے. یہ ستیاناش جو ہو گیا ہے تمہارے خداؤں کا، یہ بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ تمہارے بڑے خدا سے پوچھ لو. تمسخر کی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا، ہو سکتا ہے کھانے پینے کے آئٹم میں لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے تمہارا بڑا خدا ان کو سب کو مار دیا ہوگا. سب کے سامنے رکھا ہوا ہے نا، فروٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اب یہ کھانے پینے کے آئٹم میں جھگڑا کرتے ہوئے بڑا سب کو مار دیا ہوگا کھانے کے لیے. اور غصہ آیا نمرود کو. ارے ایک تو پہلے سے غصہ، ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کون. حالانکہ ان کو یقین ہے کہ یہ آزر کے بیٹا ابراہیم ہی کا کام ہو سکتا ہے، لیکن پروف نہیں نابی. پروف کے بغیر بات نہیں کرنا. پروف ہو تو بات کرنا، ثبوت ہو تو بات کرنا. ڈاؤٹ ہے لیکن پروف نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے. ڈاؤٹ کی بنیاد پر سزا نہیں سنائی جا سکتی، پروف اور ثبوت کی بنیاد پر سزا سنائی جا سکتی ہے. یہ مسئلہ ہے آج بھی. آزر نے کہا، ارے
نمرود نے کہا، معاف کیجیے گا، نمرود نے کہا ارے آزر کے بیٹے ابراہیم، تم نے کہا کھانے پینے کے لیے جھگڑ کر سب کو مار دیا ہوگا، یہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں کھا سکتے۔ جواب مل گیا، جواب مل گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ آزر نے کہا یہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ تو کھا نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے بادشاہ وقت نمرود، جب تمہارا خدا کھا نہیں سکتا، تم تمہارے قول کے مطابق تمہاری زبان سے کہہ رہے ہو یہ کھا نہیں سکتا، تو تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا جواب مدلل جواب دیا۔ دوسرا جواب، اسی سے پوچھ لو کہ کس سے کام کیا ہے۔ نمرود نے کہا اور وزیروں نے کہا وہ بول نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، یہ کس نے کیا ہے؟ اگر وہ بول سکتا تو تجھے ہمیں یہاں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی سے پوچھ لیتے۔ اگر وہ دیکھ سکتا تجھے یہاں پر بلانے کی پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اسے پوچھ لیتے۔ وہ بول نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفت میں ان کی گرفت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارا وہ خدا دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، تو تمہارا خدا کیسے ہو گیا؟ وہ تمہارا خدا کیسے ہو گیا؟ ڈنکے کی چوٹ پر ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، جسے رب العالمین کہتے ہیں، جس نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، خلقت کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، مشرقین مغربین کو پیدا کیا، چاند سورج ستارے سیارے ہوا فضا، سمندروں کو، پہاڑوں کو، جمادات اور نباتات، تمام ذرات کو، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ اسی رب العالمین کی عبادت کرنی جو دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جو نفع نہیں دے سکتا، جو نقصان نہیں دے سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ دم بخود رہ گئے۔ اب جواب نہیں، غصے میں آئے۔ اب جواب نہیں، غصے میں آئے۔ نمرود نے حکم جاری کیا بہت بڑی آگ سلگائی جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے 1 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا۔ کتنے دن؟ 30 دن، 1 مہینے تک لکڑیوں کو، یہ معمولی لکڑی نہیں، بڑے بڑے دمیاں، آگ جلانے کے لیے علاوہ بنایا گیا۔ سنو مسلمانوں، یہ علاوے کی جو بنیاد رکھی وہ نمرود نے رکھی، نمرود نے۔ یہ آگ جلانا اور اس کے ارد گرد پھرنا، یہ تماشے دیکھنا، یہ مجوسیوں کا کام ہے۔ سب سے پہلے بنیاد نمرود نے رکھا ہے۔ کان کھول کر کے سنو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، نبی کا نام لینے والے مسلمانوں، آگ کو جلانے والا سب سے پہلا نمرود۔ علاوہ بنایا گیا بہت لمبا چوڑا، 1 مہینے تک بڑے بڑے لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا، 1 ہفتے تک آگ کو دہکایا گیا، 8 دن تک آگ لگائی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، بہت اوپر سے اڑنے والا پرندہ اس آگ کی تپش سے جل کر کے خاکستر ہو جاتا تھا، اتنی زیادہ آگ۔ علاوہ تو بنا دیا گیا، آگ تو جلا دی گئی، اب ڈالیں تو کیسے ڈالیں؟ یہ پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا۔ شیطان بزرگ کی شکل میں آیا، گوپی بنانے کا جو ہے مشورہ دیا، چمڑے کا گوپی بناؤ، جھولا بناؤ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ کر رسیوں سے اس میں بٹھا کر کے جھولے کی شکل میں جھلا کر ڈال دو۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں چمڑے کا کام کرنے والے کاریگر موجود تھے، فوراً ہے نا وہاں تیار کیا گیا، وہ جھولا بنایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لائے، جھولا تیار ہو گیا۔ اب جھولا تیار ہوا، شیطان نے مشورہ دیا کہ اس طریقے سے بناؤ، اس طریقے سے بناؤ، اور جھلانے کا یہ طریقہ ہے۔ جھولا بنایا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیروں کو باندھ دیا گیا، جھولے پر ڈالا گیا، جھولے کے کونے میں ایک کوکی بنائی گئی، سارے لوگ مل کر کے بہت زور سے جھولا جھلائے۔ ارے جھولا جھل کو ہی کتنے تمہیں، آج بھی نوجوانا ہمیں تو جھولے اللہ کے فضل سے، مدرسے کے بچے بھی جھولتے ہیں جہاں اس کا انتظام ہوتا ہے، کتنی تھی اوپر جھولا کو چھوڑتی معلوم اوپر سے گر جاتے، وہ الگ مزہ ہوتا ہے جھولا جھولنے کا، جو جھول کر ہی ان کو اس کا مزہ معلوم ہوتا۔ زور سے وہ پبلک مل کر کے، بڑا جھولا تھا نا، اب آگ بہت دور ہے، یہاں سے وہ جھلا کر ابراہیم علیہ السلام کو پہنچانا ہے آگ میں، آگ بھی چھوٹی موٹی نہیں۔ اس وقت ایک چڑیا آگ کو بجھانے کے لیے اپنے منہ میں، اپنے چونچ میں پانی لا کر کے بہت دور سے یوں پھینک رہی تھی، حالانکہ بہت دور سے بڑے بڑے پرندے، چھوٹے پرندے جل کر کے خاکستر ہو رہے تھے، لیکن یہ چڑیا اپنے منہ میں بہت دور بیٹھ کر کے اپنی چونچ میں پانی لا کر پھینک رہی تھی، حالانکہ وہ پانی جاتا نہیں، بہت دور سے پرندے جل کر کے خاکستر ہونے والے، یہ چڑیا کی حیثیت کیا، اس کے پانی کی حیثیت کیا، لیکن اس نے یہ کام کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پوچھے تو اللہ کے پکڑ سے بچنے کے لیے چڑیا نے کام کیا ہے، حالانکہ چڑیا کو عذاب بھی نہیں، ثواب بھی نہیں، جنت بھی نہیں، دوزخ بھی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے یا لیتنی کنت ترابا، مٹی ہو جا تو مٹی ہو جائیں گے ساری مخلوق، جنات اور انسان کے علاوہ۔ ہاں کچھ جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان کو اللہ جنت میں بھیجیں گے، داخلہ کریں گے، لیکن یہ چڑیا سے کیا بھی سوال نہیں ہوتا، تو کہیں کو پانی ڈالی نہیں، تو کہیں کو آگ بجھی نہیں، لیکن ڈر تھا، خوف تھا، ابراہیم علیہ السلام کی محبت تھی۔ گرگٹ معلوم، گرگٹ، ارے معلوم کہ نہیں معلوم؟ بعض علماء نے چپکلی کا ذکر کیا ہے، بعض مفسرین نے گرگٹ کا ذکر کیا ہے، اصل میں گرگٹ ہی ہے۔ چپکلی اور گرگٹ دونوں ایک شکل کے ہوتے ہیں، چپکلی بھی کیا بھی چھوٹی نہیں، گھر میں رہتی نا، چھوٹی موٹی رہتی، ایک ایک کے جی کی، دو دو کے جی کی، ہم نے دیکھا ہے چپکلی۔ گرگٹ بھی عجیب و غریب قسم کا، 7 رنگ بدلتا وہ، 7 رنگ۔ یہ گرگٹ ہوا مار کر کے دور سے، حالانکہ اس کی ہوا یہاں تک نہیں پہنچتی، آگ تک نہیں پہنچتی، بہت دور ہے، اتنی زیادہ آگ اس کی کیا حیثیت، پھونک مار کر اور دہکانے کی، لیکن شیطان کا ساتھ دیتے ہوئے گرگٹ دور سے پھونک مار کر کے آگ کو بہکا رہا تھا۔ اسی لیے کائنات کے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرگٹ کو اگر ملے تو سنو، ایک مار میں مارو، ایک وار میں مر جانا انہیں، 100 نے کیا، کتنے نے کیا، 100 نے کیا، گرگٹ کو ایک ہی چک مار میں مر جانا انہیں، 100 نے کیا ملیں گے۔ ہاں جتنے مار میں اسے ماریں گے اتنے نے کیا کم، ملاد مارنے کی کوشش کرو، سمجھ میں ہی بات۔ یہ دونوں کام کر رہے تھے، چڑیا بجھانے کا کام، گرگٹ آگ کو ہوا دینے کا کام۔ شیطان کے مشورے کے مطابق جھولا بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر کے، جھلا کر کے زور سے ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں پڑنے والے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے جبرائیل آئے مدد کے لیے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں، جبرائیل نے کہا پر مار کے آگ کو بجھا دوں گا، حکم دیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا خدا میرے لیے کافی ہے۔ میکائیل آئے، اسرافیل آئے، ہوا کے فرشتے، پانی کے فرشتے، مدد کی طلب کی،
نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مصیبت میں جکڑا گیا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، کثرت کے ساتھ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اسے پڑھیں۔ نستغیث یہ جمع کا صیغہ، استغیث یہ اکیلے پڑھ رہے ہیں، پڑھو انشاءاللہ الرحمن، اس کی برکت سے اللہ پاک پریشانیوں سے نکالیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ تھا، ابھی آگ میں پڑنے والے تھے، براہ راست اللہ تبارک و تعالی کا حکم نازل ہوا آگ کے لیے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، قلنا حکم دیا گیا، یا نار اے آگ، بردا، علماء نے لکھا ہے بردا کے معنی ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا جس سے میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، اتنی گرم بھی نہیں ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، نہ گرم نہ ٹھنڈی، معتدل مزاج بن جانا، قلنا یا نار کونی بردا، میرے ابراہیم پر سلامتی بن جانا، سلامتی بن جانا، سلامتی بن جانا۔ مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام گرے، آگ نہیں تھی، اتنی بڑی آگ گلشن بن گیا تھا، گلشن گلزار بن گیا تھا پھولوں کا، نرم نرم گدوں کا۔ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے، یہ پہلا امتحان تھا، پہلے امتحان میں ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہو گئے، اور دوسرا امتحان، پھر تیسرا امتحان، پھر چوتھا امتحان، دوسرا اور تیسرے امتحان کو بولنے کا وہ موقع نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ نہیں، اس کے بعد کے جمعہ میں چوتھا امتحان ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں کیا ہو وہ عرض کروں گا۔ باقی تفصیلات اگر اللہ نے چاہا تو درمیان کے جو 2 امتحانات ہیں، پہلا تو آج ہو گیا امتحان، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، وہ کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ الرحمن عید کے بعد میں کبھی وہ عرض کریں گے۔ چوتھا امتحان کیا تھا وہ آئندہ جمعہ نہیں، اس کے بعد کے جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئندہ جمعہ تو، اور اس کے بعد میں 2-3 دن کے بعد میں ذوالحجہ شروع ہو جائے گا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اسے عرض کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جلدی آنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے کہنے کو سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔